والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ پوری ہوں ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. نعمتیں بانٹتا جان و دل ہوش و خرد سب تم مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تم مدینے پہنچے.
چلتے رضا سارا تو سامان گیا، مل کے بڑھیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل بھی وہی ہے، جان بھی وہی ہے، دل بھی وہی ہے، کہاں؟ یہ سارا کچھ، جسم تو ادھر ہوتا ہے، کہتے ہیں میری جان بھی، دل بھی، ہوش بھی، خرد بھی، سارا کچھ ادھر پہنچا ہوتا ہے، کیا؟ جان و دل، ہوش و خرد سب تم مدینے پہنچے، جان و دل، ہوش و خرد سب تم مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، مل کے بڑھیا، تم نہیں چلتے رضا سامان گیا، بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مشیع رحمت کا قلمدان گیا۔ حمد و ثنا اور نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوست و بزرگ و دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ ان آیات کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ مختصر سا خطبہ مجدد مئت حاضرہ اور کشتہ عشق و رسالت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہے۔ 25 صفر المظفر کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اسلام کا آغاز تو عرب سے ہوا ہے، لیکن یہ اسلام پھیلتے پھیلتے ہندوستان اور اس پاک و ہند اور عجم کی طرف بظاہر کوئی صحابی نہیں آیا، فتوحات ہوئیں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے افغانستان کے کچھ ایریاز کے اندر، کچھ اس کے علاقوں میں صحابہ کرام آئے، فتوحات کی، لیکن ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ایسا کوئی نہیں کہ جس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور وہ صحابی رسول۔ ایک روایت صرف ملتی ہے، وہ بھی بھائی حضور علیہ السلام کا بچپنا تھا، ایک شخص وہاں پہ پہنچا تھا، اس کا ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا واعظ کرنے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے ظاہری طور پہ حضور کے صحابہ میں سے کوئی نہیں آیا۔ یہ سلسلہ رب ذوالجلال نے علماء امت کو سونپا، اولیاء امت کو سونپا، وقت کے ساتھ ساتھ رب کسی نہ کسی کو چنتا رہا اور بھیجتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب 1000 سال ہو چکا تھا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پہ پردہ فرمایا گیا، اس وقت ایک بادشاہ آیا جس کا نام اکبر بادشاہ تھا۔ اکبر بادشاہ نے آ کے اپنے آپ کو الہ کہلوانا شروع کر دیا تھا، خدائی دعویٰ کیا تھا
کہ مجھے سجدہ کرو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اللہ نے ایسا شخص پیدا کیا، اس کا نام بھی احمد تھا، مجدد الف ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، احمد شیخ احمد سرہندی۔ انہوں نے آ کر کے اس کے آگے، جس کے بارے میں علامہ نے کہا تھا کہ جہانگیر کے آگے جس کی گردن نہ جھکی، یعنی ان کی گردن کسی بادشاہ کے آگے نہیں جھکی تھی۔ اکبر بادشاہ نے سامنے کھڑا کر دیا، کہا بتا نہیں تو تیری گردن کٹوا دوں گا، میں الہ ہوں کہ نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا میرا خدا وہی ہے جو تیرا بھی خدا ہے۔ تو آپ نے اس وقت کتابیں لکھیں، لوگوں کو دلائل دیے، کیونکہ حرف آ چکا تھا لا الہ الا اللہ کے اوپر، توحید کے اوپر حرف آ چکا تھا، اور جب توحید کے اوپر حرف آیا، اللہ کے ساتھ لوگ شریک ٹھہرانے لگے اور کفریہ کلمات کہنے لگے، اس وقت بھی خدا نے 1000 سال بیت چکا تھا، اس وقت رب ذوالجلال نے جس کو چنا اس کا نام بھی احمد تھا، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ یعنی اسلام کی تجدید انہوں نے کی، آگے لوگوں تک پھر پھیلایا، اس کا تحفظ کیا، ورنہ اسلام تو سونا نبی دے گیا تھا۔ اس کے اوپر جب آنچ آنے لگی تو یہ کھڑے ہوئے، اور یہ سلسلہ لا الہ الا اللہ تک تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا، 14ویں صدی گزر رہی تھی، اور جب 14ویں صدی بیت رہی ہے تو اس وقت لوگ حضور علیہ السلام کی اہانت کرنے لگے۔ قرآن کو تو تبدیل نہیں کر سکتے تھے، مگر قرآن کے تراجم کو تبدیل کرنے لگے، تحریف کرنے لگے، اور جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان کو، عزت کو، ناموس کو گھٹانے کی کوشش کی، تو رب ذوالجلال نے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ایک ایسے شخص کو نمودار فرمایا جس کا نام احمد رضا خان پاغل بریلوی ہے۔ 1856 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، 1921 تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ کیا، 8 سال کی عمر میں عالم کورس کیا، اور 13 سال کی عمر میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دارالافتاء میں بیٹھ کے فتویٰ نویسی کر رہے تھے، اور فرماتے ہیں کہ 13 سال کی عمر میں مفتی کورس بھی مکمل ہوا، اور دارالافتاء میں بھی ہوا، اور بالغ بھی ہوا اسی عمر میں، اور اسی عمر سے لے کے آخری دم تک پھر میں نے نماز جماعت سے نہیں چھوڑی۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ۔ وقت بیتتا گیا، لوگ، میں نے آپ کو بتایا، قرآن کی آیت کو تو نہیں نہ نکال سکتے تھے، اب انہوں نے تحریف کرنا شروع کر دی۔ اب تحریف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی انہوں نے اس کو تحریف، اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے تھے، مگر تراجم تبدیل کرنا شروع کر دی۔ آیت کچھ ہوتی، ترجمہ کچھ کرتے، اور جب ہم اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ پہنچتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ادب کا ایک شاہکار، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤدب شخص، جس نے قلم چلاتے ہوئے بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، زبان چلاتے ہوئے بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، اپنی چال میں، ڈھال میں، گفتار میں، رفتار میں، ہر ایک چیز کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، مجدد میعات حاضرہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اس حد تک چلے گئے کہ جس ترجمے کو، جس آیت کے ترجمے کو کرتے تو پتہ چلتا کہ اس میں سے حضور کی خوشبو آ رہی ہے، عشق مصطفیٰ کی خوشبو۔ اسلام پھیل چکا تھا، اسلام آ چکا تھا، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا بھانبن اور عشق مصطفیٰ کی جھلک جس شخص نے، اور رمش جس شخص نے لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھائی، اسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے۔ سارے لوگ کہتے تھے حضور رحمت ہیں، توجہ کرنا میری باتوں میں، ہر ایک کہتا ہے رحمت ہے، قرآن کہتا ہے رحمت ہے، حضور خود بھی فرماتے ہیں میں رحمت ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک معنی ایسا کر دیا ہے
دنیا کے طول و عرض سے لے کے دنیا کے کونے کونے تک جہاں پر بھی اہل سنت کی مسجد ہوگی، جمعہ کے بعد ایک کلام پڑھا جاتا ہے، ایک سلام پڑھا جاتا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ احمد رضا آج بھی زندہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جان رحمت، حضور رحمت ہے، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب لوگ تحریف کرنے لگے، توجہ کرتے ہیں نا، میں اشارے دیتا ہوں قرآن کی آیتوں، جب لوگ اس کے اندر ترجموں کے اندر ڈنڈی مارنے لگے، حضور کی شان کو، مقام کو، رفعت کو، بلندی کو، عظمت کو گھٹانے لگے، تو پھر امام احمد رضا کا ایسے قلم چلنے لگا۔ اور جب امام احمد رضا کا قلم چلا نا، تو اس نے ثابت کیا کہ بابا مصطفیٰ کو حضور نے شانوں کے ساتھ بھیجا ہے، عظمت کے ساتھ، رفعت کے ساتھ، بلندی کے ساتھ بھیجا ہے۔ تم کون سے معنی کر رہے ہو؟ تم کہاں کی پھدی ہو؟ مصطفیٰ کا مقام براء البراء۔ اور کیسے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا دور گزر رہا ہے، کسی دوسرے مسلک کا شخص ترجمہ لکھتا ہے، اور وہ سورہ فتح کا ترجمہ 26واں پارہ لکھتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس نے لکھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو فتح مبین سے نوازا، اور آگے جو معنی کیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، اللہ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخش دیا، آپ کے بخش دیے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب لفظ ذنب کی نسبت اس نے حضور کی طرف کر دی۔ کیا مطلب؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب اس نے یہ معنی کیا تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خط لکھا کہ اس معنی میں درستگی کر، یہ معنی ٹھیک نہیں ہے جو تو کر رہا ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، ذنب کی نسبت حضور کی طرف نہیں کر سکتا۔ اس نے خط کے جواب نہیں دیے، اسی پہ ڈٹا رہا۔ اعلیٰ حضرت نے اب قلم اٹھایا اور خود قرآن کا ترجمہ شروع کر دیا۔ اور جب آپ نے اس کا ترجمہ لکھا تو آپ نے فرمایا، تجھے پتہ ہے لام کی قسمیں ہوتی ہیں؟ یہ جو لفظ لکا ہے، اب علماء ہوتے تو اس کو زیادہ تشریح کرتا، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں۔ کہا یہ جو لکا ہے یہ ملکیت کے لیے آتا ہے، ملکیت کے لیے آتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اب اس کا معنی یہ ہوگا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کے صدقے آپ کی امت کے اگلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں اور پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ ادب رسالت ہے، اور یہ ادب ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے قلم کو جب بھی اٹھایا تو ادھر پھر آپ نے حوالہ دیا اس کو، ایسے نہیں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا، اللہ فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے امتیوں کو بتا دیجئے، اگر تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو جاؤ کا، کہیں اور نہیں جانا، محمد کے دروازے پہ آ جانا ہے۔ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، تم بھی استغفار کرو اور میرا نبی بھی تمہارے لیے استغفار کرے گا، اور اللہ کو تم توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اگر اس کا ترجمہ کروں تو اللہ نے محبوب مصطفیٰ کو مالک اور ہر شے کا مختار بنا کے بھیجا ہے۔ خالق وہ ہے، مالک مصطفیٰ ہیں۔ ترجمے میں کہ موڈ میں ہے تو کر دوں اس کا ترجمہ۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے لے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے لے، ہاں خدا فرمایا محبوبہ زمانے،
عرش والے فرش والے عرب والے عجم والے دیوانے سارے، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، او یار تسی تو چنگا پڑھ سکتے ہو، مل کے پڑھو، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے خزانے سارے، ہاں خزانے سارے۔ اب آگے آئیے ایک اور معنی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کو تیار ہیں اور کافر بیٹھے ہیں اندر، میٹنگ کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں۔ اب قرآن کی آیت آ گئی، وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ لوگوں نے اس کا معنی لکھا، اعلیٰ حضرت کا ادب مصطفیٰ بھی دیکھی اور ادب خدا بھی دیکھی۔ لوگوں نے اس کا معنی لکھا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، خدا بہترین مکر کرنے والوں میں ہے، یہ معنی کیا۔ سب تراجم معلوم ہے، اور جب اعلیٰ حضرت نے اٹھایا اس نے کہا نہیں، یہ معنی خدا کی ذات کے لیے جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر فرمائی۔ جدھر سبحان اللہ بنتی ہے ادھر کہتے ہیں، مجھے نہ کہنا پڑا۔ واللہ خیر الماکرین، فرمایا اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ آگے سنیے، لوگوں نے اس کا معنی کیا واوا جادہ کا ضالن فہدا۔ اہل سنت اور دوسروں میں فرق یہ ہے، وہ تو تڑا کے معنی کر دیتے ہیں نبی کے لیے، ہم کہتے ہیں تیرے باپ کو کوئی تو کہے تو برداشت نہیں، ہم کیسے نبی کے لیے تو والا معنی کریں، ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ اب معنی کیا لوگوں نے واوا جادہ کا، اللہ نے آپ کو پایا ضالن گمراہ، فہدا اور آپ کو ہدایت دی۔ ہم کہتے ہیں نبی ہی گمراہ ہے تو پھر اور کون بچا۔ اب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھا واوا جادہ کا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پایا اللہ نے اپنی محبت میں خود رفتہ، فہدا اور اپنی طرف راہ دکھائی۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ اور اگر آپ کو یہ ہو کہ کون سا ترجمہ ہم پڑھیں، اس کی نشانی بتا دیتا ہوں۔ جس ترجمے کے اندر شروع میں ہو بسم اللہ کے شروع میں ہو شروع اللہ کے نام سے، تو سمجھیں اس ترجمے میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہے، اور جس ترجمے میں یہ ہو اللہ کے نام سے شروع، کس میں؟ بولیے بولیے۔ حضور نے فرمایا ہر کام میں اللہ کا نام لو، اعلیٰ حضرت نے پہلے کہا اللہ کے نام سے شروع، کیا؟ بولیے اللہ کے نام سے شروع۔ جس میں اللہ کا نام پہلے ہو وہ کنز الایمان ہے، ایمان کا خزانہ ہے، اعلیٰ حضرت کا وہ ترجمہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت حضور کی شان میں کچھ کہتے ہیں، آپ ہیں موڈ میں تو میں سنا دوں، کیونکہ حضور کی رسالت پہ حرف آنے لگے تو انہوں نے کلام لکھے، انہوں نے بات کی، انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے فتاوی جات لکھے، تحریر کی، تصنیف کی، ایک ایک میدان کے اندر اعلیٰ حضرت آئے۔ 55 علوم کے اوپر ان کو دسترس حاصل تھی۔ کوئی صرف آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ناک کا آپریشن نہیں کر سکتا، کوئی کسی چیز کا ڈاکٹر، کسی چیز کا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ تھے جن کے پاس 55 علوم، کئیوں نے 70 تک لکھے ہیں۔ اب آئیے آگے، اعلیٰ حضرت حضور کی شان کیسے بیان کرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے تیسرا سپارہ پڑھا نا، تیسرے سپارے کا آغاز، کچھ لوگ حضور کی شان گھٹانے لگے، اعلیٰ حضرت نے قلم ہی توڑ دیا، بات ہی ختم کر دی۔ اب اس کا ترجمہ پہلے سنیے، پھر آگے ہم اس کا شعر پڑھتے ہیں۔
فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کا گروہ ہے، اللہ فرماتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے یعنی ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت بخشی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے ہیں جن کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ منہم کلم اللہ سے سارے مفسرین نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، ورفع بعضهم درجات، جن کے درجات کو، عظمت کو، شان کو، رفعت کو اللہ نے بلند کیا ہے، اس سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے یہ پڑھا تو آپ نے پھر لکھا کلام، آپ نے کہا سب سے اولا نبی سب سے اعلیٰ حضرت موضوع میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ربیع الاول شریف کا آغاز بھی ہو جائے، استقبال بھی ہو جائے، اور 25 کو ان کا وصال ہے تو ان کے اوپر بھی بات ہو جائے۔ سب سے اولا سب سے ایسے ہاتھوں کو ایسے جھنڈے بنا اللہم خلق سے اولیاء اور رسولوں سے اور اعلیٰ حضرت قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں جب میں جاؤں گا نا اور نبی بھی وہاں موجود ہوں گے، سارے وہاں پہ موجود ہوں گے، فرماتے ہیں کہ نبی کھڑے ہوں گے تو ہم بھی جا کے کہیں گے انبیاء سے کرو عرض کیوں مالک کو، ادب بھی ملوذ خاطر رکھتے ہیں، ان کو بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر بادشاہت کر گئے ہو، نبوت تمہاری تھی، رسالت تھی، تم وہ اپنا عہد گزار کے گئے ہو، انبیاء سے کرو عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا سامنے حضور کھڑے ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہیں کیا نبی ہے تمہارا، آگے سے نبی جواب دے رہے ہیں کیا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، مقام محمود پہ حضور ہوں گے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا، ان کا ان کا تمہارا۔ اچھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب حضور کے بالوں کی طرف گئے نا تو آپ نے وہ معنی کیا ہے، حالانکہ جبریل آ کے کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، حضور فرماتے ہیں علیم تو، وہ کہتے ہیں طٰہٰ، حضور فرماتے ہیں علیم تو، یاسین علیم تو، میں جان گیا میں جان گیا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ 4 کتابیں تو میں لے کے آیا ہوں اور میں 4 کتابوں کا حافظ ہوں، صحائف کا حافظ ہوں، اس قرآن کا حافظ ہوں، لیکن اس معنی میں آپ فرماتے ہیں میں جان گیا۔ حضور نے آگے جواب دیا ہی سر بین اللہ و رسولی، یہ رمز بین اللہ و رسولی، اور میرا یہ دعویٰ ہے آپ سارے ترجمے اٹھا کے دیکھیں، جہاں پہ یاسین لکھا ہوا ہے وہاں یاسین ہی ہے، ترجمہ کسی نے نہیں کیا۔ کاف ہا یا عین صاد ہے تو کاف ہا یا عین صاد ہی ہے، حروف مقطعات کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ نہیں کیا، صرف حضور علیہ السلام کا وہ رخ اور حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کیا، کاف گیسو، اسی پہ بات ختم کروں، کاف گیسو، کاف کشش والی چھوٹی لکھے نا ایسے لکھی جاتی ہے جیسے ایک زلف ہو اور زلف کے آگے پھر بل بن رہے ہو، فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہل یا ابر آنکھیں عین صاد۔ اب سمجھاؤں تو وقت درکار ہے، آپ عین لکھو نا، عین لکھتے ہیں آنکھ بنتی ہے، صاد لکھتے ہیں تب بھی آنکھ بنتی ہے، آپ فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہل، ہاں یوں لکھی جاتی ہے، کہتے ہیں یہ منہ، حضور علیہ السلام کا منہ، چہرہ پورا ہوتا ہے منہ الگ ہوتا ہے،
کاف گیسو ہا دہل یا اب رعا کے عین صاد کاف گیسو ہا دہل یا اب رعا کے عین صاد اور کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نور السماوات، یہ آیتوں کے ترجمے کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شم دل مشکات تل سینہ زجا جا نور کا۔ شم دل مشکات تل سینہ زجا جا نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ ربیع الاول کا استقبال ہے اور اس کی تیاری ہے۔ آج 2-3-4 منٹ میں پہلے آیا ہوں بیان کے لیے، یہ آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، یعنی آئندہ میں 1:45 پہ شروع کروں گا، 1:45 پہ، اور 1:20 پہ ختم کر دوں گا، تاکہ ادھر سے میں کچھ جلدی آ جاؤں، ادھر سے آپ کچھ جلدی آ جائیں، اور ادھر وقت کے اوپر جمع ہو جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اعلیٰ حضرت کی فکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور سونے نبی کا ادب عطا فرمائے۔ آخر دعوانا